بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اسلامی تاریخ میں خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں رازدار نبوت سیدنا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل مجلس سے پوچھا کہ اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں بات سنی ہو تو وہ بیان کرے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں ہم نے سن رکھی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غالباً تم لوگ وہ فتنہ مراد لے رہے ہو جو اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایسے فتنے ہیں کہ نماز، روزے اور صدقہ وغیرہ کی وجہ سے ان کی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن تم میں سے کس نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ان فتنوں کے بارے میں سنا ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح موج ماریں گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بقیہ حاضرین مجلس تو خاموش رہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ مجھے اس طرح کے فتنوں کے بارے میں معلومات ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شاباشی دی، اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اس طرح پے در پے فتنے پیش ہوں گے جیسے چٹائی بنتے ہوئے تیلی پر تیلی رکھی جاتی ہے۔ پس جس دل میں وہ فتنے جذب ہو جائیں تو اس دل پر ایک کالا دھبا لگ جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا اس پر ایک سفید نقطہ لگ جائے گا، یہاں تک کہ ساری دنیا کے لوگوں کے دل دو طرح کے لوگوں پر مشتمل ہو جائیں گے۔ نمبر ایک، سنگ مرمر کی طرح سفید اور چمکدار دل جن کو کوئی فتنہ قیامت تک نقصان نہ پہنچائے گا، اور دوسرے مٹیالے کالے دل جو الٹے برتن کی طرح ہیں، جو نہ تو اچھی بات کو اچھی سمجھیں گے اور نہ بری بات کو بری، بلکہ صرف اپنی نفسانی خواہش پر چلیں گے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان فتنوں اور آپ کے درمیان میں ایک بند دروازہ ہے جسے عنقریب توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اچھا کیا اسے توڑا جائے گا؟ کیونکہ اگر کھولا جا سکے تو دوبارہ بند کرنا بھی ممکن ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تاکیداً فرمایا کہ نہیں، بلکہ اسے توڑا جائے گا، اور اس دروازے سے مراد ایک شخص ہے جو شہید ہوگا یا وفات پائے گا۔ اور یہ بات جو میں نے بیان کی ہے وہ کوئی گھڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ بالکل سچ ہے۔ واضح ہو کہ اس صحیح حدیث میں دروازہ ٹوٹنے سے مراد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سانحہ شہادت ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ ان کی شہادت کے بعد امت پر فتنوں کے وہ دروازے کھل گئے ہیں جو اب قیامت تک بند ہونے والے نہیں ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمائیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات دیجیے۔ تو لوگ حیرت کرتے تھے کہ بھلا مدینے میں یہ بات کیسے پیش آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور مدینہ منورہ میں ایک مجوسی کافر غلام ابو لؤلؤ کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوئی۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان پر حملہ کرنے والے کا نام بتلایا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کوئی مسلمان میرے قتل میں ملوث نہیں ہے، اور یہ وہ المناک شہادت ہے جس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو وہ عزت اور اجتماعیت نصیب نہیں ہوئی جو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حاصل تھی۔ اس شہادت کا واقعہ بھی محرم کی پہلی تاریخ کو پیش آیا، تو اسے آخر کیوں بھلا دیا گیا؟